آج ہر دوسرا بندہ یہ سوال کرتا ہے، آج ہر دوسرا بندہ اپنے بارے میں یہ فکر کرتا ہے گمراہی کیا چیز ہے اور ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو گمراہی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر قرآن کریم کے اندر دیکھا جائے تو عربی کے اندر گمراہی کے لیے ضلال اور ضلالت کے الفاظ استعمال ہوئے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں آخری آیت پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جن پر آپ کا غضب اور غصہ ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر یا اللہ ہمیں نہ چلانا جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات سے یہ دعا کرتے ہیں ہر نماز میں۔ یہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ ایک عربی کے اندر مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں، اپنے اپوزٹ کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دن کسے کہتے ہیں تو دن کی آپ کیا تعریف کریں گے، لیکن جب رات آئے گی تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دن تھا اور اب رات ہے، ورنہ آپ تعریفات کرتے رہیں گے شاید کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ لیکن جب رات آئے گی تو دن خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ دن کسے کہتے ہیں، جب دن ہوگا تو رات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ رات کہتے کسے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم گمراہی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو اور ہدایت کے اپوزٹ گمراہی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن پاک ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کر جاتے ہیں۔ اب ہدایت یافتہ کون کہلائے گا اور گمراہ کون کہلائے گا؟ یہ یقینی بات ہے، جیسے ہم دن کو رات نہیں کہتے، رات کو دن نہیں کہتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایک چیز ہو تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ دن بھی ہے اور رات بھی ہے، رات ہے تو ہم رات کہیں گے، دن ہے تو ہم دن کہیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہدایت یافتہ بندہ ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل واضح سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہدایت کے دو معنی بیان کیے، جس کو فقہاء کرام نے فرمایا کہ دو معنی، ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب۔ آسان الفاظ کے اندر ایک ہے ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہے ہدایت تک پہنچا دینا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سے آ رہے تھے اور کسی نے کہا جی مسجد حمزہ کہاں پر ہے، آپ نے بتا دیا جی اس طریقے سے آپ ادھر چلے جائیں، گول چکر سے ڈبل روڈ کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کے دائیں طرف مسجد حمزہ آ جائے گی، یہ آپ نے اس کو بتایا، یہ آپ نے مسجد حمزہ کی اس کو ہدایت دے دی۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی مسجد حمزہ کدھر ہے تو آپ کہتے ہیں جی میرا ہاتھ پکڑے، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، چلے آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہ ہے ہدایت تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ آیت سمجھ میں آ جاتی ہے، جو لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں ہر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ حضور تو آئے ہدایت کے لیے ہیں، جب حضور آئے ہدایت کے لیے ہیں اور اللہ فرما رہے کہ آپ ہر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس سے آپ محبت کریں گے ضروری نہیں ہے اس کو ہدایت مل جائے، ہدایت تو اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ قرآن پاک کے حوالے سے اگر اسے ہم سمجھیں تو قرآن پاک سورۃ البقرہ کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن پاک وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سوال یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے صرف ہدایت ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو ہم نے قرآن کریم کی دوسری آیت کو لیا، اس کے اندر آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن پاک تو سارے جہان کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اور ہدایت وہ حاصل کرتا ہے جو پرہیزگار ہو۔ بالکل اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہدایت سب کو دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہدایت تک وہ پہنچتا ہے جس کے اندر طلب ہو، جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، ہدایت اس کو حاصل ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے کہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت تو حاصل کون کر لیتا ہے؟ جو پرہیزگار بن جائے، جو واقعتاً گناہوں کو چھوڑنا چاہے، جو واقعتاً نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہے۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے، آج جو ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہم خود جو سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ مجھے آپ سب کا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی، لیکن شیطان کی محنت تو چل رہی ہے، شیطان تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو کیسے بچانا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ اصول سمجھا دیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری زمانے کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میرے بعد تم بہت ساری گمراہی دیکھو گے، ضلالت کو دیکھو گے، تاریکیاں دیکھو گے۔ یاد رکھو، اگر اس وقت تم دو چیزیں جو تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک میری سنت، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو پھر گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنا سنت اور اپنا طریقہ۔ اگر تم نے ان کو اپنا لیا تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہی پر ہو۔ ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ ہدایت کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور ہر اس چیز کو گمراہی کہا جاتا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہو یہ گمراہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہو اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ واضح سی بات ہے بالکل۔ اب سوال یہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے چل پڑے یا گمراہ ہو جائے، اس گمراہی کو ختم کیسے کیا جائے؟ یہ گمراہی ختم کیسے کی جا سکتی ہے؟ اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، واضح ہو جائے گا گمراہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زمانہ، پہلی آیت کا آخری حصہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضور تشریف لائے وہ زمانہ ایسا تھا، ہر انسان گمراہی کے عروج پر تھا، ہر انسان گمراہ تھا، انتہائی ضلالت، تاریکی اور گمراہی کے اندر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے 4 کام کیے، اور 4 کام کر کے ایسی محنت فرمائی، وہ جو سارے کے سارے انسان تھے جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ گمراہی میں ہے، اللہ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تم کسی ایک کو نہیں، سب کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ایک آیت اور 4 باتیں، اس کے اندر 4 کام، اور ہم جتنے افراد یہاں پر ہیں، کوئی ایک بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں تو یہ 4 کام نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ یہ 4 کام کر سکتا ہے، ہر علاقے میں رہ کر، ہر ملک میں رہ کر، غریب ہو، امیر ہو، مصروف سے مصروف ہو، فارغ سے فارغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس مرضی عمر کا بندہ ہو، ہر بندہ یہ 4 کام کر کے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو گمراہی سے بچا سکتا ہے، شیطان سے بچا سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے احسان فرمایا جو مومنین کے اندر اپنا رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس نے آ کر 4 کام کیے، اور ان 4 کاموں کی وجہ سے لوگ جو گمراہی کے اندر تھے وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، بلکہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔
اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے اے لوگوں ایمان وہ قابل قبول ہوگا جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، اب عمل وہ قابل قبول ہوگا جیسے یہ عمل کریں گے جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان میں سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، ترجمہ نہیں، تشریح نہیں، صرف قرآن کریم کی تلاوت کرو، پہلا کام یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تلاوت کو سنا، خود بھی تلاوت کر کے سنایا اور صحابہ اکرام سے بھی کہا کہ تلاوت کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، نیکی اور گناہ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ تلاوت کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اللہ سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ دوسرا کام فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے نفوس کو پاکیزہ بنانا، مسلسل عمل کے اندر لگے رہنا، اپنے نفس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ جب انسان مسلسل نیکی کے راستے پر لگا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ بتایا۔ اور تیسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن پاک کو سکھایا جائے، ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے اندر۔ میں نے بتایا تھا سارا کا سارا دین کیا ہے، انسان کی ایمانیات اور عقائد ٹھیک ہو جائیں، انسان کی عبادات ٹھیک ہو جائیں، انسان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، انسان کی معاشرت ٹھیک ہو جائے، انسان کی اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ 5 چیزیں اگر قرآن پاک اور سنت کے مطابق ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اگر 5 چیزوں کے اندر جتنی کمی ہے اتنا گمراہی کے راستے پر ہی چل رہا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات ارشاد فرمائی والحکمہ، دانائی، سمجھداری۔ دانائی کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے، کون سی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جب یہ پتا چل گیا اب تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے آج بے شک جتنی مرضی گمراہی پھیل جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ معیار عطا فرما دیا ہے، ہمیں وہ کتاب عطا فرما دی ہے، ہمیں وہ اپنا ایسا طریقہ عطا فرما دیا ہے، اس طریقے پر عمل کرنے والے ایسے صحابہ عطا فرما دیے ہیں جنہوں نے سارے دین کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے ساتھ سب کو جوڑ دیا جائے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے گمراہ ترین لوگوں کو ہدایت تک پہنچا دیا اور کامیاب ترین بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔